بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان رواں دواں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے میں قرآن مجید کے مطلب کو سمجھنے اور قرآن مجید کے میسج کو سمجھنے اور اس میسج کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ ہماری کوشش ہے کہ اس ماہ رمضان میں قرآن مجید کی سائنس کو سمجھا جائے، تو اس سیریز میں ہم نے زیادہ تر دلالت پر بات نہیں کی، سورسز پر بات نہیں کی۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے، جو کہ کمپائلیشن آف قرآن کے نام سے ہے، کہ قرآن مجید کی ترتیب کیسے لگی، یہ بہت اہم ٹاپک ہے جس کو آج کل کی نوجوان نسل جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتی ہے، اور اس کے ذہن میں کافی وسوسے اور ایسی کنفیوژنز پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ بات وہی آتی ہے کہ انٹرنیٹ کے عام ہو جانے کے بعد لوگ چونکہ علم کو انٹرنیٹ پر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں پر ان کو ڈفرینٹ باتیں سننے کو ملتی ہیں، تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی ترتیب کیسے ہوئی، آج جو قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے وہ کس شکل میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کس شکل میں تھا، یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے، اور اس کے ہر واقعے میں بے شمار موضوعات نکلتے ہیں، لیکن میری کوشش ہوگی کہ صرف میں اتنی ہی بات کروں جو کہ قرآن مجید کی کمپائلیشن سے متعلق ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر یہ ذکر آیا ہے، جیسے کہ ہم ہی قرآن مجید کے اتارنے والے ہیں۔ ایک جگہ ذکر آیا کہ قرآن مجید کو ایک ساتھ اتارا گیا، دوسری طرف ذکر آیا کہ قرآن مجید کو آہستہ آہستہ سے اتارا گیا۔ اب یہ دو مختلف باتیں ہیں، لیکن ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ پہلی بار جب فرمایا کہ قرآن مجید کو ایک ساتھ اتارا گیا، تو قرآن مجید بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ اگر کوئی قرآن مجید کی ڈیفینیشن پوچھتا ہے تو قرآن مجید بیسیکلی ہم یہ نہیں کہہ سکتے، اگر اس کو ڈیپ ڈیفینیشن میں جائیں اس کی، تو قرآن مجید ایک کتاب ہے نہیں۔ قرآن مجید بیسیکلی ورڈز آف اللہ، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ یہ سب سے پہلے لوح محفوظ میں سیف ہو گئے۔ لوح محفوظ ایک پروٹیکٹڈ ٹیبلٹ ہے کہ جہاں پر قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے وہ الفاظ محفوظ ہو گئے تھے، اور اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ تھا، یعنی ٹوٹل 3 سٹیجز ہیں۔ پہلی سٹیج یہ کہ جب قرآن مجید لوح محفوظ میں ایک ساتھ سیف ہو گیا، اس کے بعد اگلی سٹیج یہ تھی کہ لوح محفوظ سے وہ پہلے آسمان پر موو ہوا، پھر پہلے آسمان سے حضور علیہ السلام پر آہستہ آہستہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو حضور علیہ السلام پر نازل ہوا۔ اب یہاں پر 2 روایات ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کے الفاظ اللہ تعالیٰ سے سنتے اور حضور علیہ السلام پر نازل فرماتے، اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ لوح محفوظ میں سے وہ الفاظ جو تھے وہ پڑھتے اور پھر وہ حضور علیہ السلام پر نازل فرماتے۔ حضور علیہ السلام پر پھر وہ دوسری آیت جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے کہ ہم نے قرآن کو آہستہ آہستہ اتارا، تو 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید حضور علیہ السلام پر نازل ہوا۔ اب یہ پہلی 3 سٹیجز تھیں کہ جس سے قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، وہ لوح محفوظ میں آئے، وہاں سے پہلے آسمان میں آئے، اور پھر آہستہ آہستہ حضور علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ اب اگلا ٹاپک یہ آتا ہے کمپائلیشن میں کہ حضور علیہ السلام پر جو قرآن پاک نازل ہوا، کیا آج ہمارے پاس وہی قرآن پاک ہے؟ کیا اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں؟ کیا اس میں کوئی ایرر تو نہیں؟ کیونکہ ہوتا کیا تھا پچھلی کتابوں کے ساتھ، یہ معاملہ تھا کہ جب بھی کوئی نبی کوئی کتاب لے کر آتا تو وہ کتاب کی اشاعت کرتا، اور لوگ پھر اللہ کی وحدانیت کو قبول کرتے، اس میسج کو قبول کرتے۔ جب وہ انبیاء کرام چلے جاتے تو وہاں کے لوگ اس میں رد و بدل کرتے رہتے، لیکن اس کتاب کی جو حفاظت کا ذمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لیا، اور اس کا اور یہ جو معجزہ ہے یہ بیسیکلی آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں صرف وہ کھلا دل چاہیے، وہ اوپن ہارٹ چاہیے کہ جس سے ہم اس حق کو اور سچ کو تسلیم کر سکیں۔ بہرحال حضور علیہ السلام پر 23 سال تک قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں قرآن مجید آج جیسی کتابی شکل میں نہیں تھا۔ اس کا جواب ہے یس، اس زمانے میں قرآن مجید ایسی شکل میں موجود نہیں تھا جو کہ آج ہمارے پاس قرآن مجید کی شکل موجود ہے۔
اور اس کی بے شمار ریزن ہے. ایک ریزن تو یہ تھی کہ قرآن مجید ایک کتاب نہیں تھی کہ جو کہ ریٹن فارم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوتی. یہ ایک الفاظ تھے. اور آج تو سائنس بھی یہاں پہنچ چکی ہے کہ جب کوئی بات آپ سنتے ہیں تو وہ آپ کو زیادہ میمورائز ہوتی ہے بجائے اس کے کہ آپ کوئی کتاب کو پڑھیں. تو یہ بات ہو گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک. تو دوسری ریزن یہ بھی تھی کہ 23 سال تک وقفے سے قرآن پاک نازل ہوا. تو جب تک قرآن پاک پورا نازل نہ ہو جاتا تو یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ قرآن مجید کو کتابی شکل دی جاتی. ہاں ایک اہم پوائنٹ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی قرآن مجید کے مختلف صحیفے بنتے تھے. یعنی ایک مشہور نام ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. وہ اور دیگر صحابہ تھے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب کوئی وحی آتی اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو وہ کوئی ہڈیوں پر لکھ لیتا, کوئی کھجور کے پتوں پہ لکھ لیتا, کوئی مختلف چیزوں پر لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھتا تھا. اور یہ جو ترتیب ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو فرماتے رہتے. جب کوئی نئی آیت آتی تو وہ بولتے کہ اس کو فلاں آیت کے ساتھ لگا دو, اس کو فلاں ورس سے پہلے لگا دو. تو یہ ترتیب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ہمیں بتا رکھی ہے. یعنی نہ صرف اللہ تعالیٰ کے ورڈز ہم تک ڈیلیور ہوئے بلکہ جو آج ہمارے پاس ترتیب ہے وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائی. ہوتا اب کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ملک یمامہ میں ایک جنگ چھڑی اور اس جنگ میں جو ہے تقریباً 700 کے قریب حافظ جو تھے وہ شہید ہو گئے. اور اس وقت پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے فرمایا کہ حافظ قرآن جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں, ہمیں چاہیے کہ جو قرآن مجید کا ایک نسخہ تیار کر لیا جائے. اب اس مکالمے کی ایک بہت بڑی ڈیٹیل ہے لیکن میں صرف مختصر بات کروں گا جو کہ کمپائلیشن سے متعلق ہے. تو اس وقت پھر کیا کیا گیا کہ پھر جو حافظ قرآن تھے اور جو نسخے لکھے ہوئے تھے ان سب کو اکٹھا کر کے اور ان کو میچ کر کے حافظ قرآن سے جو حافظ قرآن تھے ان کے ساتھ ساری ورسز کی ترتیب وغیرہ لگا کر ایک نسخہ تیار کیا گیا جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بیوی حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ کروا دیا گیا. تو وہ ایک کائنڈ آف پہلا نسخہ تھا جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تیار کروایا گیا. اس کے بعد پھر حضرت عمر کا دور آیا, اس کے بعد پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا. تو اس وقت بھی پھر یہ ایک فتنہ پیدا ہوا. وہ فتنہ کیا پیدا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ قرآن مجید جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کی آیات پڑھتے تھے تو ساتھ ساتھ بعض آیات کی تفسیر بھی بتاتے تھے. تو ان تفسیروں کو بھی کچھ لوگوں نے لکھ لیا اور اس تفسیر کو لوگ قرآن مجید کا حصہ سمجھنے لگ گئے. تو اس دور میں پھر یہ کام ہوا کہ جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس نسخہ موجود تھا اس کو منگوایا گیا. اس کو پھر جتنے بھی باقی نسخے تھے ان کے ساتھ دوبارہ سے میچ کیا گیا اور پھر اس کی کاپی جو ہے وہ مختلف اسلامی ممالک میں بھیج دی گئی. اور اس کی وجہ یہ تھی, مقصد یہ تھا کہ اس نسخے کو دیکھ کر جو نسخہ بنایا جائے وہی اصل رہے, یعنی اس نسخے کی کاپی بنائی جائے, اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہیں. اور وہ نسخے جو تھے وہ پھر جلا دیے گئے. آج لوگ ایک لائن پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن مجید کے تو نسخے جل گئے تھے, لیکن اس کی پوری بیک گراؤنڈ ہسٹری ہے. اور وہ ہسٹری سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی آیات کو بکریاں کھا گئی تھیں. اگر آیات کو بکریاں کھا گئی تھیں تو کیا پوری دنیا میں وہی آیات موجود تھی؟ اور ایک قرآن مجید کا بہت بڑا چیلنج ہے, وہ یہ چیلنج ہے کہ اگر ساری دنیا میں بائبل کو ختم کر دیا جائے کتابی شکل کو, اولڈ ٹیسٹیمنٹ, نیو ٹیسٹیمنٹ, جتنی بھی ریلیجن سے متعلق کتابیں ہیں ان کو اگر جلا دیا جائے یا ختم کر دیا جائے تو وہ دوبارہ سے پروڈیوس نہیں ہو سکتی. لیکن قرآن مجید کی اگر کتابوں کو جو صفحات پر تحریر موجود ہے ان سب کو ختم کر دیا جائے دنیا بھر سے تو اس کو بھی پھر پروڈیوس دوبارہ کیا جا سکتا ہے. اور یہ ایک خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی حفاظت کا جو ذمہ لیا ہے, اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا. یاد رکھیے کہ اسلام جو ہے وہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے.
اگر کوئی ہارتا ہے تو مسلمان ہارتے ہیں، کیونکہ آج ہم یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمان اس گائیڈنس پر پوری طرح عمل نہیں کر رہے جو کہ اسلام کی طرف سے ان کو دی گئی۔ بہرحال کمپائلیشن کے بعد پھر یہی نسخہ آج تک ہمارے پاس موجود ہے۔ اس وقت کے بعد پھر یہ معاملہ شروع ہوا کہ لوگوں کی آسانی کے لیے اعراب لگائے گئے، پھر اس کو 30 سپاروں میں ڈویژن کی گئی، کیونکہ اس وقت صورتوں کے نام جو تھے وہ بھی ان کی پہلی لائن سے ہی بلائے جاتے تھے۔ اگر کسی نے سورہ فاتحہ کا ذکر کرنا ہے تو وہ سورہ الحمدللہ بولتا تھا، کسی نے سورہ اخلاص کا ذکر کرنا ہے تو سورہ قل هو اللہ احد کا ذکر کرتا تھا بولتے وقت۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے صورتوں کے نام لکھے گئے، پھر آج ہمارے پاس جو نسخے موجود ہیں وہ آج تک چلتے رہے۔ اس میں ایک بہت بڑا نقطہ ہے جو کہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علم کی بے شمار قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں علم متواتر۔ قرآن مجید، اگر میں نے جتنی بھی کمپائلیشن آپ کو بتائی ہے، یہ ساری کی ساری تحریر اس کی موجود ہے، لیکن اگر یہ ساری کی ساری تحریر آپ کو کنونس نہیں کرتی اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری تحریریں جو ہیں اس میں یہ نقطہ ہے، اس میں وہ نقطہ ہے، اگر ایسا تھا تو ویسا کیوں نہیں ہوا، تو یاد رکھیے کہ علم متواتر وہ علم ہوتا ہے جو قطعی ہوتا ہے، جو جینون ہوتا ہے، جو ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، اور اس کی ڈیفینیشن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم متواتر یہ ہے جو نسل در نسل آپ کے پاس پہنچتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کہ اگر آپ ایک واقعہ سنتے ہیں اور آپ یہ واقعہ سنتے ہیں کہ کسی کتاب میں کہ ہندوستان میں یہ واقعہ ہوا، برطانیہ میں یہ واقعہ ہوا، مکہ میں مدینہ میں یہ واقعہ ہوا، اور یہ واقعہ تقریباً 400 سال پرانا ہو۔ اب آپ سے کوئی آ کے یہ پوچھے کہ کیا ثبوت ہے کہ یہ جو مکہ ہے یہ اسی مکہ کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ آج ہم جس کو مکہ سمجھتے ہیں، تو اس کا جو ثبوت ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں، علم متواتر۔ علم متواتر کا جو نسل در نسل چلتا آ رہا ہے۔ قرآن مجید کے جو حافظ ہیں آج آپ دیکھ لیں، یعنی اگر آج دنیا میں قرآن مجید کے حافظ نہ ہوتے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس زمانے میں کیسے کسی نے کوئی قرآن مجید کو یاد کر لیا 500-600 صفحات کی کتاب کو۔ آج ہم دیکھیں کہ 7-8 سال کا بچہ جو ہے وہ پورا قرآن مجید حفظ کر لیتا ہے۔ تو یہ اس مسلمانوں کے سینوں سے ہوتا ہوا آج ہم تک پہنچا ہے۔ تو جو لوگ اس چیز میں کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، یہ بڑی سمپل سی ترتیب ہے۔ میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ قرآن از اے اسپیچ آف اللہ، تو وہ لوح محفوظ میں آیا، لوح محفوظ سے پھر پہلے آسمان میں آیا، پہلے آسمان سے پھر 23 سال کے عرصے میں وقفے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ کرام اس کے نسخے بنا کر رکھا کرتے تھے، پلس اس کو بے شمار حافظ قرآن تھے کہ جن کے سینوں میں قرآن مجید اسی ترتیب کے ساتھ محفوظ تھا جس ترتیب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ترتیب فرمائی تھی۔ اس کے علاوہ نماز تراویح میں پورا قرآن مجید پڑھتا جا رہا تھا، اور آپ یہ دیکھیں کہ آج ہر دور میں ایسا ہے کہ کوئی بھی قرآن مجید کی غلط تلاوت نہیں کر سکتا۔ وہاں اگر آپ قرآن مجید کی غلط تلاوت کریں گے آپ کو 7 لوگ روکنے والے ہوں گے، کوئی زیر زبر کی غلطی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد پھر یہ دور آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک جنگ میں ملک یمامہ میں 700 کے قریب حافظ قرآن شہید ہو چکے ہیں، تو ہمیں اس کا نسخہ بنا لینا چاہیے۔ جب وہ نسخہ بنایا تو نسخہ بنا کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضور علیہ السلام کی بیوی کے پاس رکھوا دیا، جن کا نام حضرت حفصہ تھا۔ حضرت حفصہ سے پھر دوبارہ نسخہ منگوایا گیا حضرت عثمان کے زمانے میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ نسخہ منگوا کر اس کی کاپیاں تمام اسلامی ممالک میں بھیجی کہ یہ اصل نسخہ ہے، باقی جتنی بھی ایکسٹرا چیزیں ایڈٹ ہو چکی ہیں ان کو نکال دیا جائے، ان کو ضائع کر دیا جائے۔ تو اس کے بعد سے پھر قرآن مجید آج تک ہمارے پاس جو ہے اسی کاپی میں کی طرح وہی کاپی ہے جو آج تک چلتی آ رہی ہے۔ اور نمبر 2 کہ جس طریقے سے قرآن مجید کے حافظ آج ہم دیکھتے ہیں، تو قرآن مجید کا حفظ ہو جانا یہ علم متواتر ہے۔ تو یہ کمپائلیشن کی ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے جو میں نے آپ کو بتائی، لیکن یہ ایک مزید وقت اور ایک طویل ڈیٹیل مانگتا ہے۔ تو لیکن رمضان مبارک میں اگر ہم اتنا ہی سمجھ لیں کہ یہ کمپائلیشن تھی، اس طریقے سے قرآن مجید ہمارے پاس پہنچا، تو میرے خیال سے کہ یہ ہم اس قرآن مجید پڑھنے کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وسوسوں سے محفوظ فرمائے اور قرآن مجید کے میسج کو سمجھنے، اس کو پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔